بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت امام جعفر صادق پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے چند بنیادی چیزوں پر بات ہوگی۔ شریعت اور فقہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ان میں کیا فرق ہے؟ شریعت میں بھی قوانین ہیں اور فقہ میں بھی قوانین ہیں۔ شریعت وہ قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دین کے علم میں اپنے نبیوں کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلامی قوانین دیے، جو قرآن پاک میں جن کا سارا تفصیلی ذکر ہے، قرآن و حدیث سے وہ سب کے سب مکمل ہوتے ہیں۔ دین کا وہ علم شریعت ہے۔ اس شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے، ائمہ کرام نے مسائل کے حل کے لیے جو قوانین وضع کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ تو وہ 5 امام جن کے فقہ پر اس وقت دنیا میں قانون بنے ہوئے ہیں اسلام کے، ان 5 بڑے بڑے ائمہ کرام میں آتے ہیں حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام حنبل۔ امام جعفر صادق کی پیدائش 83 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ ان کے دور کے جو 2 امام ہیں ان میں حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر میں 2 سال ان سے فیضیاب نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے ان کے والد حضرت امام باقر سے بھی علم حاصل کیا اور حضرت امام جعفر صادق سے بھی انہوں نے علوم حاصل کیے۔ حضرت امام جعفر صادق کون تھے؟ ان کا والدہ کون تھی؟ والد کون تھے؟ اور کہاں پر ان کا سلسلہ ملتا تھا؟ آج ہم اس بات کو آپ کو بتائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق کے جو والد ہیں وہ حضرت امام باقر تھے، جن کا تعلق شروع ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قربت کا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین، حضرت امام جعفر صادق ان کے پوتے ہیں، اور والدہ کی طرف سے ان کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام ام فروہ تھا، اور ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر کی جو ہے وہ پوتی تھی۔ والد کی وفات کے بعد حضرت امام جعفر صادق پر مدرسے کی تمام تر ذمہ داریاں، حضرت امام باقر بھی علوم کو پھیلانے میں اس وقت کے سب سے عظیم ترین علماء اور عظیم ترین اماموں میں آتے تھے۔ تو ان کے مدرسے میں تمام علوم پر بات ہوتی تھی، الکیمی، کیمسٹری، طب، تمام تر حیاتیاتی علوم، ایسٹرونومی اور فقہ یا فلسفی کے تمام تر علوم۔ لوگ دور دور سے حضرت امام جعفر صادق کے پاس علم کے حصول کے لیے آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو کچھ فرمایا، آنے والے وقت نے پھر اس کی تصدیق کر دی۔ آپ نے اس زمانے میں جب کہ سائنس کی ٹیکنیکس اور تمام تر جو ہے اکوپمنٹ اتنا ایڈوانس نہیں بھی ہوا تھا، انہوں نے فرمایا کہ انسانی جسم میں 4 عناصر جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، اور اس کے بعد 8 عناصر ہیں جن کی مقدار ان سے کم ہے، اور پھر 8 عناصر ہیں جن کی مقدار ان 8 سے بھی کم ہے۔ 19ویں صدی میں سائنس نے اپنی تحقیق کے بعد آہستہ آہستہ یہ نتیجہ نکالا کہ انسانی جسم جو ہے کم از کم 20 عناصر سے مل کر لازمی بنا ہے، جن میں 4 عناصر سب سے زیادہ ہیں، جس میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن شامل ہیں۔ اور اس طرح سے وہ تحقیق، وہ پریڈکشن، وہ علوم جو حضرت امام جعفر صادق نے دیے تھے، دنیا نے سائنس کے اپنے تجربات کے بعد اس کو ثابت کر دیا۔ اور وہ دوسرے عناصر 8 جو ان 4 سے کم ہیں، اس میں کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، پوٹیشیم، سوڈیم وغیرہ آتے ہیں، اور وہ عناصر 8 جو اس سے کم شامل ہیں، جو اس سے کم انسانی جسم میں ہوتے ہیں، اس میں آیوڈین، سیلینیم، مینگنیز، زنک وغیرہ شامل ہیں۔ تو سائنس نے حضرت امام جعفر صادق کے اس وقت کی ایکسپلوریشن کو ثابت کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ پانی میں ایک ایسا جز ہے، ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ اگر اسے الگ کر دیا جائے تو وہ لوہے کو پگھلا سکتا ہے۔ اس وقت تو یہ بات بہت عجیب تھی کہ پانی کا کوئی عنصر ایسا ہے کہ جو لوہے کو پگھلا سکتا ہے۔ اللہ کا عجیب قدرت ہے اگر ایسا ہی ہو۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر پانی کے 2 عناصر ہائیڈروجن اور آکسیجن سے اگر ہائیڈروجن کو الگ کر دیا جائے تو ہائیڈروجن فلیم جو ہے لوہے کو پگھلا سکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے بتایا کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر ایسے ذرات ہیں جو حرکت میں ہیں، حتیٰ کہ ایک ساکن پتھر بھی اندرونی طور پر حرکت میں ہے۔ اب یہ بات اس وقت عقل سے بالکل ماورا تھی کہ ایک ساکن پتھر کیسے حرکت میں ہے۔ اس کے بعد
سائنسی تحقیق نے ثابت کیا کہ جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے کسی بھی چیز کا وہ حرکت میں ہے. ہر چیز کا جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے وہ ایٹم ہے، اور ایک ایٹم میں الیکٹران نیوکلیس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور یہ وہ ذرہ ہے جو خالی آنکھ سے نظر نہیں آتا. یعنی دنیا کا ہر ذرہ حرکت میں ہے. بظاہر چیزیں ساکن ہیں لیکن وہ جن ذرات سے مل کر بنی ہیں وہ حرکت میں ہے. آپ کی درسگاہ سے تقریباً 400 کے قریب طلباء فیضیاب ہوئے. آپ کے بڑے بڑے شاگردوں میں حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک کے علاوہ حضرت جابر بن حیان، حضرت سفیان ثوری، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت شام الحکم اور حضرت بایزید بستامی شامل ہیں. آپ کا وصال 148 ہجری میں ہوا. آپ کی تدفین مدینہ میں جنت البقیع میں ہوئی.